اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 101 سے لے کر 136 تک کا اردو ترجمہ۔ ان بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے۔ پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہہ دیا، یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے، اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا، اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کے فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا، سو دیکھیں ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں، میرے لیے یہی شایان ہے کہ بجز سچ کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لایا ہوں، سو تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا، اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو اب پیش کیجئے، اگر آپ سچے ہیں۔ پس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا، سو دفتراً وہ صاف ایک اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا، سو وہ یکایک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا۔ قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے، سو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجیے، اور شہروں میں ہر کاروں کو بھیج دیجیے کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں۔ اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آئے تو ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا۔ فرعون نے کہا، ہاں، اور تم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان ساحروں نے عرض کیا، اے موسیٰ، خواہ آپ ڈالیے اور یا ہم ہی ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو۔ پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی، اور ان پر ہیبت غالب کر دی، اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھلایا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجیے، سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کیا۔ پس حق ظاہر ہو گیا، اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا۔ پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے، اور جو ساحر تھے سجدے میں گر گئے، کہنے لگے، ہم ایمان لائے رب العالمین پر، جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔ فرعون کہنے لگا، تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں؟ بے شک یہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہوا ہے اس شہر میں، تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو۔ سو اب تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے، اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے بجز اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لائے ہیں جب وہ ہمارے پاس آئے؟ اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما، اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں، اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں؟ فرعون نے کہا کہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے، اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے، اور آخر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہارا طرز عمل دکھے گا۔ اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قحط سالی میں اور پھلوں کی کم پیداواری میں، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ تو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے، اور اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور یوں کہتے، کیسی ہی بات ہمارے سامنے لاؤ کہ ان کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون کہ یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے، سو وہ تکبر کرتے رہے، اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ۔ اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے
جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے۔ اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ان سے عذاب کو ایک خاص وقت تک ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراً عہد شکنی کرنے لگتے۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا، اور اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے۔